و سلامتی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب دنیا کی قومیں عقیدہ توحید کو اپنا لے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں۔ ہمیں وہی صحت مسلمان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم گھنٹوں واٹس ایپ، فیس بک اور مختلف کھیلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أيها المستمعون الكرام، كما تعرفون أنتم أن برنامج اليوم يقدم باللغتين العربية والأردية، فأدعو أمامكم الأخ الكريم غازي چوہان، الطالب في الصف الأول المتوسط، كمقدم الحفل باللغة الأردية الأخ غازي چوہان، فليتفضل مشكورا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں غازی چوہان 7ویں جماعت کا طالب علم اسلامی طریقے سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے طلباء کا اردو پروگرام کاروان مستقبل پیش خدمت ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو کی سب سے پہلی کڑی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کی شکل میں پیش کریں گی نرسری کی ننھی طالبہ ایمن منصور۔ میں ایمن منصور سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ All are get the best in this world and the best in the hereafter, and save us from the punishment of the fire. Amen. ماشاء اللہ، یہ تھی وہ ننھی زباں جو اپنے میٹھے لب و لہجے میں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتا رہی۔ اللہ بہن کی فریاد قبول فرمائے، آمین۔ سچ کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، اسی سے مانگ اگر مانگنا ہے اے اکبر، اسی سے مانگ اگر مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ ہم آپ کے سامنے گلشن خطابت کی ایک اور ننھی کلی پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے کلثوم ارمار۔ کلثوم ارمار جونیئر کے جی کی طالبہ ہیں۔ ان کی پیدائش 7 جولائی سن 2010 عیسوی میں ہوئی۔ اس طرح ان کی عمر کل 4 سال ہے۔ کلثوم ارمار بڑی ذہین اور سریع الفہم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی نظم خواں بھی ہے۔ نرسری میں نشید خوانی پر سرٹیفکیٹ حاصل کر چکی ہیں۔ کہانیاں اور اسلامی نظمیں سننا ان کا خاص مشغلہ ہے۔ کلثوم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بے حد متاثر ہیں اور مستقبل میں ایک داعیہ بن کر پیغام اسلام کو عام کرنا چاہتی ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آج ہمارے سماج میں جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے، اس لیے تمام حضرات و خواتین کو ان کا مشورہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے ہر موڑ پر چوکنا رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سچ بولتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے تاکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ تو لیجئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور بس آ رہی ہے آپ کے سامنے اردو کی دوسری ننھی خطیبہ کلثوم ارمار، جن کا موضوع ہے جھوٹ ایک عظیم گناہ۔ اسٹیج پر کلثوم ارمار۔
نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جھوٹ ایک عظیم گناہ. خواتین و حضرات، اسلام سماج کو اچھا بنانے کے لیے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور سماج کو برباد کرنے والی بری عادتوں سے روکتا ہے. اچھے اخلاق میں سچائی سب سے اچھی صفت ہے اور بری چیزوں میں سب سے بری چیز جھوٹ ہے. عربی زبان میں کذبن کہتے ہیں. جھوٹ سچائی کی ضد ہے. جھوٹ کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں حقیقت کے خلاف خبر دینا. خواتین و حضرات، جھوٹ ہمارے سماج کا ایک ناسور ہے. آدمی سمجھتا ہے جھوٹ سے کچھ بگڑتا، جبکہ پورے سماج کا بگاڑ کسی جھوٹ کی وجہ سے خود کا نقصان ہے اور سماج کا نقصان ہے. جھوٹ کی ایمان کو ان کی طرح کھا جاتا. میرے بھائی اور بہنوں، موبائل فون جھوٹ کا کارخانہ ہے، جھوٹ کی فیکٹری ہے. آدمی جاننے ہوتا فون پہ کہتا ہے میں وہاں ہوں. خواتین و حضرات، ہمارے سماج میں جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے. لوگ کاروبار میں جھوٹ بولتے، خراب مال کو اچھا بتا کر بیچتے. کاروبار میں جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. سیاست میں تو جھوٹ ہی چلتا. جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاستدان کہلائے گا. جھوٹ بولنا ملک کے لیے نقصان دہ ہے. قیامت دن اللہ اس شخص سے بات نہیں کرے گا. سب سے بڑا جھوٹ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، جبکہ اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمارے سماج میں میڈیا کا جھوٹ سب جانتے ہیں. میڈیا جھوٹ کے ذریعے ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا دیتا ہے. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے سماج میں کچھ ماں باپ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے، روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے جھوٹے وعدے کیے جاتے. کچھ باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے، رلاتے، کسی آنے والے سے نہ ملنا ہو بچوں کو بیچتے اور بولتے یا بیٹا بولتے ابو گھر پر نہیں ہے، جبکہ ابو گھر پر موجود ہوتے. خواتین و حضرات، سچائی ایمان کی نشانی ہے. سچائی کی ساتھ کرتے. سچائی اچھی باتوں کا راستہ بتاتی ہے اور اچھائی جنت میں لے جاتی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا بنائے اور جھوٹ بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی بہن کلثوم ارمار، جو اپنی معصوم زبان اور پیارے انداز میں جھوٹ کی قباحت
سے آگاہ کر رہی تھی، گویا کہہ رہی تھی سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ کلثوم ارمار کو مستقبل کی اچھی داعیہ بنائے، آمین۔ اب آئیے قلب و جگر کو اپیل کرنے والی اردو زبان کی ایک نظم سنتے ہیں۔ اس دنیا فانی میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں اور بڑے احسانات ہیں، جن میں ایک بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ وہ ماں جس کی لوریوں میں سکون اور جس کی گود میں ممتا ہے، جس کی ممتا میں راحت اور جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ وہ ماں جس کی ایک درد بھری چیخ کا بدلہ انسان پوری زندگی بھر خدمت کر کے نہیں چکا سکتا۔ اس کے باوجود بہت سے بدقسمت لوگ ہیں جو ماں کی نافرمانی کر کے خسارے کا سودا کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ ماں کی خدمت کا صلہ کیا ہے اور ماں کی دعا پانے کا وسیلہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں ایک نظم کے ذریعے جس کا عنوان ہے پیاری ماں۔ پیش کریں گے سینئر کے جی کے ایک ننھے نظم خواں حمزہ منصور۔ میں درخواست کرتا ہوں حمزہ منصور سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نظم گنگنائیں۔ حمزہ منصور۔ وہ ماں جس کی ایک درد بھری چیخ کا بدلہ انسان پوری زندگی بھر خدمت کر کے نہیں چکا سکتا۔ اس کے باوجود بہت سے بدقسمت لوگ ہیں جو ماں کی نافرمانی کر کے خسارے کا سودا کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ ماں کی خدمت کا صلہ کیا ہے اور ماں کی دعا پانے کا وسیلہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں ایک نظم کے ذریعے جس کا عنوان ہے پیاری ماں۔ پیش کریں گے سینئر کے جی کے ایک ننھے نظم خواں حمزہ منصور۔ میں درخواست کرتا ہوں حمزہ منصور سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نظم گنگنائیں۔ حمزہ منصور۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کے ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سمیرے جگا دی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے ممتا کے ساتھ میں پھولوں پلوں، تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرا خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرا قدموں کے نیچے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ننھے حمزہ منصور جو اپنی معصوم آواز میں ماں سے فریاد کر رہے تھے۔ اللہ آپ کی آواز میں مزید تاثیر پیدا فرمائے، آمین۔ أيها الجمع الحضور، تقوى الله تعالى محرك ودافع ديني، يحث المسلم على الخيرات وترك المنكرات، وجميع العبادات روحها التقوى، فصيام رمضان هدفه التقوى، وأداء الصلاة الخمس نجاحها التقوى، فجميع حياة المسلم تتطلب التقوى والخشية من الله، فهيا نستمع إلى هذا العنوان
من طالبة صغيرة جويريا دهناني، وهي من روضة الأطفال العليا. ولدت جويريا 27 من شهر أغسطس سنة 2008. جويريا دهناني لديها قوة الاعتماد على نفسها، تحفظ ما تسمع بالسرعة وتتزامل في فصلها بالحب والرفق. ولله درها أنها تعرف بنشاطاتها العلمية، وإنها قد فاقت على أقرانها بالدرجة الأولى في مسابقة الألعاب السنوية في سباق الجر، وقد نالت الشهادة في حفظ القرآن الكريم. وهي تتمنى أن تكون معلمة تربي الجيل الجديد على بصيرة، وهي متأثرة بأساتذتها ومعلماتها في المعهد، وخاصة بمعلمتها نيها قادري. ورسالتها إلى كل صغير وكبير أن يلزموا بتقوى الله تعالى، لأنها سبب كل خير، وإنها سبب لدخول الجنة. فهيا نستمع إلى هذا العنوان من الأخت جويريا دهناني. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، إخواني وأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع التقوى. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وراقبوه في السراء والضراء، فالتقوى رأس كل شيء، ثمرته ووصية ربكم أنبياء والصالحين قبلكم، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران، رقم السورة 3 والآية 200. ذكر الله تعالى في آيات كثيرة دلالة على فضل التقوى وشرفها، وجعلها ميزانا للتفاضل بين العباد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات، رقم السورة 49 والآية 13. إخوانا وأخوات في الله، فالتقوى شامل جميع الطاعات والحسنات. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، عمل بالتنزيل، قناعة بالقليل، واستعداد يوم الرحيل. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى العمل بطاعة الله على النور من الله وجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على النور من الله مخافة عذاب الله. عباد الله، إن التقوى يعني أن نجعل بين أمسك الله وقاية بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر. سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ قال: لقصت طريقا ذا شوك. قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو كسرت عنه. قال: ذاك التقوى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن التقوى قائلا: اتق المحارم تكن أعبد الناس. رواه الترمذي. رقم الحديث 5,300 بعد 2000. إخواني في الله، إن التقوى سبب خيرات الدنيا والآخرة، فالتقوى يورث المنافع، وهو خير ما يتزود به العبد في طريق الله،
ولا يوجب محبة الله تعالى. عبدي نصرته وتوفيقه وجنته. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سورة النحل رقم السورة 19 آية 28 و100. فالتقوى حزب النفوس. قوم نقلات تجد سلوك المسلم لأمانة الشريعة السمح، فلا تراه إلا خائفا من الله تعالى راجيا رحمته منيبا إليه، أمينا صادقا محافظا على صلاته في أوقاتها، مؤديا لزكاة ماله، قائما صائما بارا والديه واسعا موسع المساكين واليتامى العميل والجيران، رحيما بالزوفة محبا لأهله ووطنه، لا يظلم ولا يقتل ولا يغدر ولا يزل الفواحش ويترك السوء. راقب الله تعالى في كل حين. قال صلى الله عليه وسلم والتقوى تؤتي العبد قوة لغلبة الشيطان وهي وسيلة لنيل الأجر العظيم. ومن أراد العزة في الدنيا والدين بركة في الرزق والوقت والعمل فعليه بتقوى الله تعالى ويسره تفريج السيئات ورفع الدرجات فوز الغرف والجنات. والتقوى سبب تفريج الكربات وتيسير الأمور ونسي على أعداء نجاة من شرهم. والتقوى صفة أولياء الله طريق لله الله وأنها الميزان الذي قرب من ربه ويدنيه، وهي أفضل ما تزود به العبد في طريقه إلى الله.